آج ہم آپ کو فکس کریں گے، آج آپ کو بتائیں گے قریب ہونے کے کیا فوائد ہوتے ہیں۔ ان کی بددیانتی اتنی تھی کہ انہوں نے خط پورا نہیں پڑھا۔ السلام علیکم ناظرین، عطا الرحمان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خاص کر بات کی جائے تو احتجاج کسی کا بھی ہو، ہر کوئی کرتا ہے، لیکن صحافیوں پہ ہمیشہ تشدد ہوتا رہا ہے پاکستان میں۔ اور ہم نے ریسنٹلی بھی دیکھا کہ یہاں پر احتجاج ہو رہے تھے، سمیع ابراہیم صاحب سینئر جرنلسٹ، ان کو بھی گرفتار کیا گیا، جیو نیوز کے کچھ صحافی تھے، کچھ اور ہمارے چینلز کے صحافی تھے، ان پہ بھی تشدد کیا گیا۔ تو اس حوالے سے آج کے اس پروگرام میں بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ میں جو آج کل ایشو چل رہا ہے 63A کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔ سینئر جرنلسٹ سمیع ابراہیم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ سر، آپ کا بھی بہت شکریہ جی، آپ نے وقت دیا سر۔ سر، آپ کو بھی گرفتار کیا گیا اور بہت سارے اور صحافیوں پہ تشدد کیا جا رہا تھا، ہم نے دیکھا لیاقت باغ میں بھی تشدد کیا جا رہا تھا صحافیوں پر، اور خاص کر ٹارگٹ کیے جا رہے تھے۔ کیا وجہ ہے پاکستان میں آزادی اظہار رائے ابھی تک نہیں ہو سکی؟ دیکھیں، آزادی اظہار رائے اس لیے نہیں ہو سکی کہ حکمران جو ہیں جب ان کی آپ کرپشن کو بے نقاب کرتے ہیں یا ان کی لیگل حیثیت کو چیلنج کرتے ہیں تو یہ ان کو اچھا نہیں لگتا۔ اس وقت جو حکومت ہے، اس بہت ساری مین پولیٹیکل پارٹیز اس حکومت کو عوامی حکومت نہیں سمجھتی، اس کو لیجٹ نہیں سمجھتی۔ مولانا فضل الرحمان شامل ہیں، اچکزئی صاحب شامل ہیں، مینگل صاحب بھی یہ بات کرتے ہیں، عمران خان صاحب بھی یہ بات کرتے ہیں کہ یہ جو حکومت ہے یہ فارم 47 کی پیداوار ہے۔ اب یہ صحافی جب یہ بات ریپروڈیوس کرتے ہیں، جب اس پہ اپنا انالیسس بھی دیتے ہیں، تو یہ بات حکومت کو پسند نہیں آتی۔ تو اگر اچھی نہ لگ رہی ہو بات تو قانونی طور پر تو وہ پکڑ نہیں سکتے، بس پھر یہی کرتے ہیں کہ جلسے جلوسوں میں جہاں پر صحافی ہوں ان کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، گرفتار کر لیتے ہیں۔ شاید وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح آپ صحافت کو دبا لیں گے، لیکن میرا نہیں خیال، اس لیے کہ اس ملک میں جو آزادیاں حاصل کی ہیں صحافیوں نے، اس کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، اور ڈٹرمن ہے صحافی کہ وہ جو آزادی ہے اظہار رائے ہے اس کے لیے وہ ہمیشہ کھڑے رہیں گے۔ ہم نے دیکھا آپ کو بھی گرفتار کیا گیا تھا، کس وجہ سے کیا تھا؟ کیا آپ سے پوچھ گچھ کی گئی؟ نہیں، مجھے جب انہوں نے پکڑا میں نے ان سے کہا میں صحافی ہوں، تو انہوں نے مجھ سے کہا نہیں سانو پتہ ہے تو صحافی تو ہے لیکن تو تحریک انصاف کے بڑا قریب ہے۔ تو میں نے کہا وہ قریب ہونا تو کوئی ایسی بات نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، آج ہم آپ کو فکس کریں گے، آج آپ کو بتائیں گے قریب ہونے کے کیا فوائد ہوتے ہیں۔ تو وہ میں نے کہا اچھا، تو مجھے انہوں نے وہ گاڑی میں چڑھا دیا، دھمکی دے دی مطلب آپ کو؟ جی پوری، مطلب انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے ساتھ آج ہم آپ کو ذرا سبق دکھائیں گے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، جو بھی ہے دیکھی جائے گی۔ لیکن پھر وہاں پر ایک اور سینئر پولیس آفیسر تھے، تو انہوں نے مجھے وہاں سے نکالا، اور اس جتھے میں سے جن کو وہ تھانے لے جا رہے تھے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ چلے جائیں فوری طور پر یہاں سے، کیونکہ آج آرڈر بہت سخت ہے۔ تو پھر بعد میں مجھے دیکھا شام میں بیچارے حیدر شیرازی صاحب کو مارا انہوں نے، پھر بابر ملک ARY کے ان کو مارا۔ اب یہ نوجوان رپورٹر ہیں، اور یہ سوائے اس کے کہ یہ رپورٹنگ میں اگریسو ہو سکتے ہیں، یہ کسی سیاسی جماعت کا رکن نہیں ہے، لیکن ان کو مارا پیٹا گیا صرف صحافیوں کو ڈرانے کے لیے۔ اچھا سر، آج سپریم کورٹ میں بڑا اہم معاملہ تھا، 63A کا معاملہ تھا۔ سر، ایک تو 63A ہے کیا چیز، بہت سارے لوگ یہ بھی نہیں جانتے ہیں، تو یہ بتائے گا۔ اور دوسرا سر، لیکن 63A جو ہے یہ ایک جو قانون ہے یہ کنٹرول کرتا ہے کہ جو لوگ کسی ایک جماعت کے رکن ہوں وہ اپنی جماعت کی پالیسی کے خلاف ووٹ نہیں دے سکتے۔ اگر وہ ووٹ دیں گے تو ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ یہ ججمنٹ دی تھی جسٹس منیب اختر صاحب نے، اس کو آتھر کیا تھا، جسٹس عمر عطاب بندیال کی سربراہی میں یہ بینچ تھا۔ اور یہ معاملہ اس وقت پیش ہوا جب پنجاب میں حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ بنے، اور بہت سارے جو PTI کے لوگ تھے وہ ان کے ساتھ چلے گئے، اور انہوں نے ان کو ووٹ دیا اور وہ وزیر اعلیٰ بن گئے۔ تو یہ معاملہ عدالت میں آیا کہ جناب یہ ووٹ نہیں دے سکتے، تو اس پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ اگر یہ ووٹ دیں گے بھی صحیح تو ان کے ووٹ جو ہیں وہ کاؤنٹ نہیں ہوں گے۔ اچھا، اب اس پر ریویو کی درخواست آئی ہوئی تھی، تو 1 سال کے بعد اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کیونکہ اپنی ایکسٹینشن چاہیے، تو اس کے لیے ان کے پاس اپنے تو اتنے 2/3 ووٹ نہیں ہیں آئین میں ترمیم کے لیے، تو یہ کیا کر رہے ہیں کہ یہ PTI کے کچھ لوگوں کو اغوا کر کے ان سے فلور کراسنگ کروا کے ووٹ دلوا کے اس آئینی ترمیم کو پاس کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پر آج جو سماعت تھی یہ لوٹا کریسی کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے، اس ملک میں کرپشن کی بنیاد پر، زور اور جبر کی بنیاد پر MNAs سے ووٹ لینے کے لیے یہ سب کچھ تھا۔ لیکن اس میں جسٹس منیب اختر صاحب نے جو لیٹر لکھا ہے بڑا زبردست آئینی لیٹر ہے، وہ قانونی لیٹر ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ
آپ نے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی جو فارمیشن ہے اس کے حوالے سے جو سینئر جج نے سوال اٹھائے آپ نے ان کا کسی کا بھی کوئی جواب نہیں دیا. اور آپ یہ بتائیے کہ آپ کیسے اس بینچ کے سربراہ بن گئے. تو جب تک یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوتا تو میں اس میں نہیں بیٹھوں گا. تو آج بینچ پھر آپ کے سامنے نہیں سماعت ہو سکی. اب کل دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, کیونکہ منیب صاحب نے اس خط کی کاپی جو ہے وہ سارے ججز کو بھیج دی اور یہ کہا ہے کہ اس کو ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے اس مقدمے میں. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب بظاہر تو اس کو ریکارڈ کا حصہ نہیں لگتے بناتے ہوئے, لیکن بہرحال ایک لیگل ایشو جو ہے وہ کھڑا ہو گیا. جسٹس منیب اور قاضی فائز عیسیٰ کے درمیان یہ لڑائی ہم نے دیکھا ہے کہ بہت پرانی نہیں یہ لڑائی نہیں ہے. دیکھیں میری بات سنیں, بات یہ ہے کہ ایک دیر آر ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس. اس وقت معاملہ آئین اور قانون کا ہے. قاضی فائز عیسیٰ جو لکھتے رہے بطور جج پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے حوالے سے, کیس فکسیشن کے حوالے سے, وہی سٹانس جو ہے وہ جسٹس منیب اختر کا ہے, لیکن بڑے سوبر انداز میں ڈیسنسی کے ساتھ انہوں نے خط لکھا رجسٹرار کو, کوئی اس کی کاپی کہیں لیک نہیں کی. تو قاضی فائز عیسیٰ تو خط لکھتا جب تھا تو جج کے پاس یا چیف جسٹس کے پاس تو بعد میں جاتا تھا, اپنے جو ان کے 4-5 ساتھی تھے ان کے پاس پہلے آ جاتا تھا. آخری سوال سر, یہ بتائے گا کہ جسٹس منیب اختر تو ابھی بینچ میں آ نہیں رہے, وہ عدالت آ نہیں رہی. آج ہم نے دیکھا 4 ججز آئے بیٹھے, پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے خط کا تھوڑا جو کنکلوژن تھا وہ پڑھ کے, ان کی بددیانتی اتنی تھی کہ انہوں نے خط پورا نہیں پڑھا, کنکلوژن تھوڑا پڑھ کے وہ واپس چلے گئے. اب جسٹس منیب جو ہے وہ سپریم کورٹ کے بہت سارے رپورٹر سے بات ہوئی تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ آنے کے اس کے کوئی چانسز نہیں. تو یہ معاملہ کہاں جائے گا اب؟ نہیں یہ بڑا معاملہ بڑا کیا سیدھا 2 ہے. ججز اس کا فیصلہ کریں گے؟ نہیں 2 ججز نہیں. دیکھیں انہوں نے بیسیکلی تو فل کورٹ بلانے کی بات ہو رہی ہے. اب قاضی فائز عیسیٰ کے پاس اکثریت نہیں ہے, وہ فل کورٹ نہیں بلا رہے, تو انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ اس کا فیصلہ کریں. دوسرے جو ججز ہیں اکثریت 2/3 اکثریت ججز کی, وہ کانسٹیٹیوشنل جو بینچ ہیں اس میں نہیں بیٹھیں گے, اور ہر جج اسی طرح ریکیوز کرے گا یہ بات کر کے کہ فل کورٹ آپ بلائیں. تو یہ ایک طرح سے کانسٹیٹیوشنل ڈیڈ لاک ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. یہ ایک آئینی بحران ہے اور اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا پڑے گا, ادروائز تو یہ اس وقت بالکل ایک سٹینڈ سٹل کسی کیفیت. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ سر, آپ نے وقت دیا ہمیں, تھینک یو. ناظرین, سینئر جرنلسٹ سمیع ابراہیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. 63A کے حوالے سے اپنا تجزیہ دیا اور خاص کر صحافیوں پہ جو تشدد کیا جا رہا تھا اس حوالے سے بات کی. اور ان کے مطابق سمیع ابراہیم صاحب ہے, انہوں نے کہا مجھے دھمکی بھی دی گئی. تو ایک سینئر جرنلسٹ ہے, ان کو دھمکی دی گئی. خیر, تو یہ تھا آج کا ہمارا ولاگ. انشاءاللہ ملیں گے اگلے ولاگ میں, تب تک کے لیے مجھے اپنے میزبان عطا الرحمان کو اجازت دیجیے.